السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، الی عدۃ آیات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک وارضنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، چھپایا حسن کو اپنے، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے، وہی ناز آفری ہیں جلوہ پیرا نازنینوں میں، وہی ناز آفری ہیں جلوہ پیرا نازنینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں، وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، خاموش اے دل، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، برا سمجھون ہے یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا، برا سمجھون ہے یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا، کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں، کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشہور آیت کریمہ جس کو بارہا آپ سنتے ہیں اور بے شمار دفعہ آپ نے مختلف علماء کرام سے اس آیت بینہ کے اوپر بیانات یقیناً سماعت فرمائے ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنتے ہو یہ کسی سوئے ہوئے یا غفلت میں رہنے والے انسان کو جب ہوشیار کیا جاتا ہے
تو عربی میں سب سے پہلے یہی کہتے ہیں الا، پہلے ہوشیار کیا، سنو۔ ہوشیار اس لیے کیا کہ ہم جو اس کے بعد بات کہنے والے ہیں وہ بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم وہ بات کہہ دیں اور تمہاری غفلت ہی ختم نہ ہو، بے توجہی میں تم اس کو سنو۔ تو ہم بہت عظیم بات کہنے والے ہیں، اس لیے پہلے سے ہوشیار کر رہے ہیں۔ اور پھر کہا بے شک، انا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہوشیار کرنے کے بعد پھر ایک اور تائید اور تاکید کی کا لفظ لے کر کے آئے، انا، بے شک، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر۔ یہ عظیم بات بتائی گئی۔ سب کو خوف خطرہ رہتا ہے سوائے اللہ کے ولیوں کو، کہ اللہ کے ولیوں کو دنیا میں رہتے ہوئے کسی دنیاوی چیز کا کوئی بھی خوف خطرہ نہیں ہے۔ خوف رہتا ہے ان کو اللہ کا، خوف رہتا ہے ان کو اللہ کے عذاب کا، لیکن دنیا کی کسی شخصیت کا، دنیا داری کی کسی بات کا نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی رنج اور ملال ہوتا ہے۔ اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی یعنی ایک وہ شخص کہ جو شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتا ہو، اور اولیاء بہت سارے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریحات علماء کرام کی سماعت فرما لیں، کیونکہ یہ باتیں عموماً تقریروں کے اندر نہیں آتی ہیں، تحقیقات سے تعلق جو کتابوں کے اندر لکھی رہتی ہیں۔ مختلف لوگوں نے ولی کی ڈیفینیشن اور ولی کی تعریف جو کی ہے وہ میں اختصاراً آپ کے پاس، آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے، وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ولی کہتے کس کو ہیں۔ ویسے قرآن نے خود ولی کی پہچان بتا دی ہے، اس کے بعد ہی الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ایمان لا کر کے اللہ سے ڈرے، وہ ولی ہیں۔ لیکن الگ الگ اوصاف ولیوں کے مفسرین محدثین نے بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ایک تعریف ان کے نزدیک یہ ہے، ولی وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، عظیم صحابی ہیں، تو ان کا کہا ہوا ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ معتبر اور مستند ہے۔ حضرت مولائے کائنات جو ولی کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ولیوں کے ولی ہیں اور ولیوں کے سردار ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل آپ 21 رمضان کو سماعت فرمائیں گے مختصراً۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا چہرہ زرد ہو، چہرے پہ پیلا پن، کیونکہ وہ خدا کی خشیت میں اس طرح سے رہتا ہے کہ اس کا چہرہ ہمیشہ پیلا جیسا رہتا ہے، جیسے کہ لگتا ہے خون ہے ہی نہیں۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اس کے اوپر اس طرح سے غالب رہتا ہے۔ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کا چہرہ زرد ہو اور آنکھیں خدا کی یاد میں تر رہتی ہوں، آنسو نکلتے رہتے ہوں اس کے، اور پیٹ کا بھوکا ہو۔ تین چیزیں بیان کی مولا کائنات نے، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتا ہو، اللہ کی یاد میں روتا رہتا ہو، اور اللہ کے خوف سے اس کا چہرہ زرد رہتا ہو، پیلا رہتا ہو۔ یہ تین صفت جس کے اندر ہوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت مولا کائنات یہ فرماتے ہیں۔ بعض دیگر اولیاء کرام نے ولی کی تعریف کی، وہ فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ جو دنیا سے بے پرواہ ہو،
یہ میں اس لیے آپ کو ساری تعریفات جو بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے اس لیے اور ذکر کر رہا ہوں کہ ہم ہر موڑ پہ ہر ایک کو بغیر دیکھے یوں ہی کہہ دیتے ہیں بھائی اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ اللہ کا ولی ہونا کتنا مشکل کام ہے، یہ اولیاء کرام کے اقوال سے آپ سماعت فرمائیں اور دیکھیں۔ فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہے کہ دنیا سے بے پرواہ ہو، دنیا کی اسے کوئی بھی پرواہ نہ ہو، ملے تو صحیح نہ ملے تو صحیح، اگر ہو تو اللہ کا شکر بھیجتا ہے اور نہ ہو تو بھی اللہ کا شکر بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہیں، یہ تعریف نہیں ہے صحیح، اس لیے کہ حضرت سلیمان پوری دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت داؤد دنیا کے بادشاہ، وہ تو نبی ہیں، رسول ہیں، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی بادشاہ تھے، اس کے بعد جب فقرائی کے اندر قدم رکھا تو بھی ان کے ساتھ ہشم و خدم رہا کرتے تھے۔ تو کسی نے جونپور کے اندر یہی سوال کیا تھا کہ یہ کیسا فقیر ہے کہ یہ شاہانہ لباس میں، شاہانہ انداز میں، ہزاروں ہشم و خدم کے ساتھ رہتا ہے، فقیروں کی شان کے تو یہ خلاف ہے، اتنے گھوڑے اس کے پاس، اتنے اونٹ اس کے پاس، لشکر ہے پورا اس کے پاس۔ تو اس وقت انہوں نے یہ جواب دیا تھا، اے سوال کرنے والے، میخ این در گل انداختم نہ در دل، فرمایا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو دیکھ رہا ہے، گھوڑے، اونٹ، لشکر، ہشم خدم، نوکر چاکر، یہ جتنے بھی ہیں نا، تو کہا ان سب کی محبت کی کیل میں نے مٹی میں گاڑی ہے، دل میں نہیں، یعنی اگر یہ نہ ہو تو بھی حال یہی رہے گا، اور یہ ہے تو بھی خدا سے غافل نہیں ہے، جیسے یاد اس وقت کرنا تھا ویسے ابھی بھی یاد کر رہے ہیں۔ اگر ان کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہوتے تو اپنی بادشاہت کیوں چھوڑی ہوتی؟ تو یہ نہیں کہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ ہوتا ہے ولی، نہیں، مال ہو تو بھی خدا کو یاد رکھتا ہے اور مال نہ ہو تو بھی خدا کو یاد رکھتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتے ہیں کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں۔ تو فرمایا کہ ولی وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ ہو تو صحیح نہ ہو تو صحیح، فکر مولا میں مشغول ہو، ہمیشہ خدا کی یاد میں لگا رہتا ہو۔ دوسری بات، اور پھر فرماتے ہیں بعض اولیاء کے ولی وہ ہے جو فرائض ادا کرتا رہے، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، حج نہ ادا کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے فرض ہوتے ہوئے، اور کوئی کہے اس سے کہ چلو بھائی نماز پڑھیں، تو کہتے ہیں ہم تو نماز خانہ کعبہ کے اندر جا کے پڑھتے ہیں۔ تو جو فرائض کو چھوڑے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد پھر ولایت کا مرتبہ آتا ہے۔ ہاں جو مجذوب ہوتے ہیں نا ان کی بات الگ ہے، مجذوب کی بات ہی الگ ہوتی ہے، جو بالکل فقیر آئے کے انداز میں رہتے ہیں ان کے اوپر نماز فرض ہوتی ہی نہیں ہے، جب ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر اگر وہ پڑھیں چلے جائیں تو صحیح ہے، نہ چلے جائیں تو بھی درست ہے۔ پاگل اور مجذوب میں فرق ہے بتایا بزرگان دین نے کہ ایک تو پاگل ہوتا ہے، پاگل پہ تو نماز فرض ہے ہی نہیں، اور ایک مجذوب ہوتا ہے وہ بھی پاگل جیسے انداز سے رہتا ہے، پاگل ہوتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زمانہ فقیر کو دیکھتا ہے اور فقیر کسی اور کو دیکھتا ہے، سب کی نظریں فقیر کے اوپر رہتی ہیں اور فقیر کی نظریں کسی اور پر رہتی ہیں۔ لوگ اس کو مجذوب، تو مجذوب اور پاگل میں فرق ہے۔ جو پاگل ہوتا ہے اس کو کہو اگر نماز کے لیے وہ منع کر دے گا، نہیں جائے گا، کیونکہ پاگل ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں نماز کس چیز کا نام ہے۔ لیکن جو مجذوب ہوتا ہے آپ اس کو کہیے نماز کا ٹائم ہو رہا، چلو مسجد چل رہے ہیں، وہ منع نہیں کرے گا آپ کو، وہ جانتا ہے نماز کس چیز کا نام ہے، حالانکہ ہے پاگل جیسے انداز میں۔ تو مجذوب کبھی بھی اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کا نہ انکار کرے گا نہ اس سے بھاگے گا، بلکہ اس کی طرف جائے گا، وہ پڑھے نہ پڑھے وہ الگ بات ہے۔ حضرت سرمد شہید مجذوب تھے نا، جو دہلی کے اندر رہا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، مجذوب تھے۔ عید کا دن آیا، بادشاہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلا،
راستے میں وہ نظر آ گئے. سب جانتے تھے، دہلی کے سارے لوگ جانتے تھے کہ سرمد شہید حضرت سرمد نام تھا مشہور کہ مجذوب کامل ہے. بادشاہ خود جانتا تھا کہ یہ سرمد مجذوب ہے، مگر بادشاہ کیونکہ کڑک تھا، اس نے کہا نماز عید کا وقت ہے، تم راستے میں نظر آتے ہو، چلو نماز کے لیے. اب مجذوب کی پہچان یہ ہے، نماز کے لیے جب کہا جائے گا تو منع نہیں کرے گا اس سے. وہ چلے گئے. اگلی صف میں بادشاہ نے اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور جب نماز کے لیے نیت باندھی گئی تو بآواز بلند بولتے ہیں، جو نیت امام کی وہ میرے پاؤں تلے. یہ تو عجیب بات ہے. سب لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور وہ پاگل مجذوب جو بظاہر پاگل سے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں جو نیت امام کی وہ میرے پاؤں تلے. یہ تو کلمہ کفر ہے، کافرانہ جملہ ہے. اس لیے کہ امام نے نیت کس چیز کی باندھی ہے؟ بظاہر کس چیز کی باندھی؟ نماز کی باندھی نا. اور اس مجذوب نے یہ کہا جو نیت امام کی وہ میرے پاؤں تلے، تو گویا اس نے نماز کو اپنے پاؤں تلے کہہ دیا، اللہ کے ذکر کو اپنے پاؤں تلے کہہ دیا. کلمہ کفر ہے. اور بادشاہ اسلام ہوتا ہے تو پھر جب کسی کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی کھال کھینچ لی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. نماز کے بعد فقہاء کرام نے، مفتیاء کرام نے فتویٰ لگا دیا، اس نے کلمہ کفر کہا اور سب کے سامنے کہا ہے. اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی کھال کھنچوا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. محضر نامہ پیش کیا گیا. فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے. وہ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ مجذوب ہے اور اس نے کوئی ایسا کام حقیقتاً نہ کیا ہوگا کہ جس کے اوپر کفر لازم آتا ہو، مگر فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، باطن پہ نہیں، دل پہ نہیں لگتا ہے. ظاہر میں کیا ہوا اس پہ فتویٰ ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے. اس لیے مفتیان کرام لکھتے وقت یا کہتے وقت یہ کہہ دیتے ہیں نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر. ہم فتویٰ ظاہر پہ لگاتے ہیں، تمہارا دل کا حال کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو مفتیان کرام نے سرمد شہید پہ بھی فتویٰ لگایا، منصور حلاج پہ بھی لگایا. حالانکہ فتویٰ لگانے والے جانتے تھے کہ منصور حلاج اللہ کا ولی ہے، لیکن پھر بھی ظاہر پہ فتویٰ لگا، اور لگنا ہی چاہیے. اگر وہ نہ لگاتے تو نہ معلوم اس کے بعد کتنے منصور حلاج جھوٹے پیدا ہو جاتے. شریعت مطہرہ کی پابندی نے جھوٹے منصور حلاج پیدا کرنے ختم کر دیے. کیوں؟ بنو گے تو پھر سزا بھی ملے گی. سرمد شہید ایک ہوئے اس کے بعد نہیں، ان کو پتا چلا نا جھوٹا کوئی سرمد شہید نہیں ہوگا، ورنہ تو اس کو سزا یہی دی جائے گی. مفتیان کرام نے فتویٰ لگا دیا سرمد شہید کی کھال کھینچ لی جائے، اس لیے کہ سب کے سامنے انہوں نے کلمہ کفر ادا کیا ہے. اور یہ کہا ہے جو نماز کے اندر نماز کے لیے کہا ہے کہ جو نیت امام کی میرے پاؤں تلے. خیر ان کو تو کھال کھنچوا دی گئی، وہ شہید بھی ہو گئے. آج بھی دہلی کی جامع مسجد کے قریب میں ان کا مزار شریف موجود ہے. لیکن بعد میں شہید ہو جانے کے بعد یا اس وقت ان سے پوچھا امام صاحب سے، آپ بتائیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت پوچھے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ کے اوپر یہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے. تو کہا امام سے پوچھو اللہ اکبر کہتے وقت کیا نیت کی تھی اس نے. جب گئے تو پوچھا کہ بتائیے امام صاحب، بظاہر تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہا اور نماز عید ہے، آپ نے نماز ہی کی نیت کی ہوگی، کچھ اور بھی نیت تھی؟ کہ ہاں تھی، اور بھی نیت تھی. کا اور نیت یہ تھی، نماز کی نیت تو تھے ہی، اس میں تو کوئی شریک نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ بھی تھا کہ میری بچیاں بڑی ہو گئی ہیں اور شادی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. آج نماز عید ہے، بادشاہ اس میں آئے گا، نماز عید کے بعد مجھے انعامات دے گا، انعامات جب ملیں گے تو میں اسی انعام سے اپنی بڑی بچیوں کی شادی کروں گا. یہ خیال بھی تھا ذہن کے اندر. کافر جو فقیر کی زبان سے نکلا ہے وہ غلط نہیں ہوتا. فقیر نے کہا یہ تھا کہ جو نیت امام کی وہ میرے پاؤں تلے. تو امام کی نیت تھی پیسے ملے تو بچیوں کی شادی ہو. تو جہاں سرمد شہید کھڑے تھے وہاں کھدوایا گیا، جہاں کھدوایا تو وہاں خزانہ عظیم نکلا. عظیم خزانہ تھا، سونے چاندی کے سکے وہاں موجود تھے. تو فقیر نے غلط تو نہیں کہا تھا.
جو نیت امام کی وہ میرے پاؤں تلے تو تھی ان کی، یعنی کہ سونے جواہرات سب موجود تھے یا سکے موجود تھے، لیکن شریعت مطہرہ نے ظاہر پہ فتویٰ لگایا بالکل درست. تو کہا یہ گیا کہ فقیر اور ہے، مجذوب اور ہے، اور ولی سالک اور ہوتا ہے. مجذوب پہ فتویٰ نہیں ہوتا ہے. یہ ولی سالک کی بات چل رہی ہے. کوئی بھی ولی سالک ہوش و حواس والا اگر نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا. فرائض کو چھوڑ کر کے ولی نہیں ہو سکتا. دیکھو بزرگ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولی وہ ہے جو فرائض ادا کرے، رب کی اطاعت میں مشغول رہے، اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں غرق ہو، جب دیکھے، جب نظر ڈالے خدا کی قدرت کے دلائل دیکھے، جب سنے اللہ کی باتیں ہی سنے، جب بولے تو اپنے رب کی تمنا کے ساتھ بولے، جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، اللہ کے ذکر سے کبھی نہ تھکے. جس میں یہ باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ بھی تعریف کی گئی اللہ کے ولی کی. ولی کہتے کس کو ہیں؟ اس کے بعد متکلمین فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو سچے عقائد رکھے اور اعمال شریعت کے مطابق کرے، شریعت مطہرہ کے مطابق اعمال کرے، وہ ولی ہے. علامہ مسعود ابن عمر تفتازانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، ہمیشہ عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیشہ مجتنب رہتا ہے، دور رہتا ہے، لذات اور شہوات میں منہمک ہونے سے الگ رہا کرتا ہے، لذت و شہوتوں سے الگ رہتا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہمیشہ خدا کی عبادت کرتا ہو. حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ولی یہ فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، وہ شخص ہے جس کے کاموں کی اللہ حفاظت کرتا ہے، جس کے کاموں کی خود اللہ حفاظت کرتا ہے، اور ایک لحظہ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو رب اس بندے کو اس کے نفس کے سپرد نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. بعض اولیاء کرام نے یہ فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جو کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور اگر کسی سے نفرت کرے تو صرف اللہ کے لیے نفرت کرے. یہ بعض اولیاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ولی کی یہ پہچان ہے. اس لیے کچھ لوگ قیامت کے دن، تفسیر روح البیان کے اندر اسی ضمن میں بیان فرمایا گیا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے بڑے منور، روشن، تابناک چمکتے ہوں گے، اس طرح سے چمکتے ہوں گے جیسے کہ سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ نور ان کے چہروں سے نکل رہا ہے. انبیاء، مرسلین ان کے چہرے کو دیکھ کر کے رشک کریں گے اور کہیں گے پروردگارا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اس طرح سے چمک رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی، رسول، جن کے خود چہرے چمکتے ہوں گے. تو انبیاء و مرسلین ان کے چمکتے چہروں کو دیکھ کر کے رشک کریں گے، کہیں گے پروردگارا یہ کون منور چہرے والے ہیں کہ ان کے چہرے اتنے نورانی ہیں، اور انہوں نے کون سا نیک عمل دنیا کے اندر رہ کر کے کیا تھا. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا یہ ہمارے وہ محبوب ترین بندے ہیں جو دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے تو صرف ہمارے ہی لیے محبت کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کا نہ بھائی ہوا کرتا تھا، نہ رشتہ دار ہوا کرتا تھا، نہ ان کو پیسے کی لالچ ہوا کرتی تھی، نہ طمع ہوا کرتی تھی. وہ محبت کرتے تھے تو ہمارے لیے، کسی سے نفرت، عداوت اور بغض رکھتے تھے تو ہمارے لیے. آج ہم نے ان کی نفرت اور ان کی محبت کا صلہ قیامت میں دیا ہے کہ ہم نے ان کے چہروں کو منور و تابناک کر دیا ہے. یہ بھی ولی کی ایک پہچان بتائی گئی، جو کسی سے محبت کرے صرف خدا کے لیے محبت کرے، جو کسی سے نفرت کرے صرف خدا کے لیے نفرت کرے. اس سے پتہ یہ چلا کہ خدا کے لیے نفرت بھی کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نفرت کا کوئی استعمال بھی درست نہیں ہے. کوئی کہے ارے بھائی یہ تو بڑا متنفر انسان ہے، ہر ایک سے نفرت رکھتا ہے. نہیں، نفرت بھی کبھی خدا کے لیے ہوتی ہے. اس لیے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا من احب للہ و ابغض للہ
فقد استکمل الایمان، یا ایک جگہ یہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے خدا کے لیے دیا اور جس نے خدا کے لیے نہیں دیا، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کبھی نہ دینا بھی خدا کی محبت کی دلیل ہوا کرتا ہے، کبھی دینا خدا کی محبت کی دلیل ہوتا ہے اور کبھی نہ دینا خدا کی محبت کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون دے رہا ہے، کس کے لیے دے رہا ہے اور کس وجہ سے دے رہا ہے۔ تو یہ کہا محبت ایک یہ ہے ولی کہ جو محبت کرے خدا کے لیے اور جو نفرت رکھے تو بھی خدا کے لیے۔ اور بعض اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ولی کو آسان مت سمجھنا، کہ اللہ کو پہچاننا مشکل ہے، اللہ کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے بعض اولیاء کرام کی طرف سے، خدا کو پہچاننا آسان ہے، ولی اللہ کو پہچاننا مشکل ہے۔ خدا کو پہچاننا آسان کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، خالق ہے، مالک ہے، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ از خود ہے، وہ نہ کسی سے پیدا نہ اس سے کچھ پیدا، نہ وہ جسم والا نہ جسمانیات والا، وہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، وہ خالق ہے۔ اس کی پہچان آسان ہے، جس نے زمین بنائے، آسمان بنائے، کائنات کو بنایا، چاند سورج بنائے، ہمیں تمہیں سب کو بنایا، جو سب کو رزق دیتا ہے، سب کا رزاق وہی ہے، اس کی پہچان آسان ہے۔ ولی اللہ کی پہچان مشکل ہے، کیوں؟ وہ تم ہی میں رہتا ہے مگر تم اسے پہچان نہیں پاتے، تمہاری طرح کھاتا ہے، تمہاری طرح پیتا ہے، تمہاری طرح سوتا ہے، تمہاری طرح جاگتا ہے، تمہاری طرح چہرہ ہے، تمہاری طرح ہاتھ پاؤں ہے، تمہاری طرح لباس ہے، تم ہی میں رہتا ہے مگر پھر بھی تم نہیں پہچان پاتے، اس لیے مشکل ہے تمہارے ہی درمیان رہ کر کے تم جیسا نہیں ہے، کیونکہ تمہارا دل صاف نہیں ہے، اس کا دل صاف ہے، کیونکہ وہ دل کا سچا ہے، تمہارے دل میں سچائی نہیں۔ دل تمہارے پاس بھی ہے، دل اللہ کے ولی کے پاس بھی ہے، دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کا ظاہر یکساں ہے، باطن یکساں نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کی پہچان آسان ہے، ولی اللہ کی پہچان مشکل ہے، اور اس کی تشریحات اور بھی بہت زیادہ ہے۔ بعض نے یہ فرمایا کہ ولی کو صرف ولی ہی پہچانتا ہے، ولی را ولی می شناست۔ یہ ہمارے بہت عظیم بزرگ حضرت سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں ولی را ولی می شناست، ولی کو صرف ولی ہی پہچان سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا، یہ ولی کی شان ہے۔ دیکھو ولی اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور جیسے میں نے بتایا نا اتنے کتنے معنی، یہ میں تھوڑے سے لکھ کر لایا ہوں۔ یہ جو ولی کی تعریفیں آپ نے سنی ہے نا، یہ تھوڑی ساری ہیں، لیکن جو ولی کی حقیقتاً تعریفات بیان کی گئی ہیں وہ اس سے اچھی خاصی زیادہ ہیں، ابھی 2-3 پیج کے اوپر آتی ہیں اگر سب لکھ کر کے لائی جاتی تو، لیکن حقیقتاً ان میں کسی میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اولیاء کرام کے الگ الگ حالات کو ہر تعریف میں بیان کیا گیا، ما حصل لب لباب، نتیجہ سب کا ایک صحیح ہے، الگ الگ اوصاف کو بیان کیا گیا اس کے اندر۔ ولی لغوی معنی ہے اس کے قریب ہونا، ولی کے معنی ہے دوست، قریب ہونا کسی کے۔ اس لیے 2 قسمیں ہیں، ولی کی ایک قسم نہیں 2 قسمیں، ولی اللہ، اللہ کا ولی، یہ بولتے ہیں نا ولی اللہ، اللہ کا ولی، ایک ولی الشیطان، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے، شیطان کا ولی، شیطان کا دوست۔ اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ دیکھیے آ گیا اولیاء، تو 2 قسمیں، اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان، اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست، ولی اللہ اور ولی الشیطان۔
جو شیطان کے قریب ہے وہ ولی الشیطان ہے، جو رحمان کے قریب ہے وہ ولی الرحمان ہے، ولی اللہ ہے۔ ولی کا استعمال شیطان کے دوست کے لیے کیا گیا کہ نہیں؟ میں ایک سوال کا جواب آپ کو یہاں پر دینا چاہتا ہوں، جو عام طور سے کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں، بلکہ مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ یہ بتائیے، ابھی تو ماشاءاللہ رمضان شریف میں تقریباً روزانہ ہی حلیم بنتا ہے، کھچڑا بنایا جاتا ہے نا، تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کسی نے ہم کو منع کیا کہ حلیم نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کہا کیوں بھائی، حلیم کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ حلیم ہا سے، بڑی ہا، کھچڑا کہنا چاہیے۔ ہم نے کہا نہیں، کھچڑا اور ہوتا ہے، حلیم اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کہ نہیں، حلیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بالکل بات صحیح ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم۔ جب اللہ کا نام ہے تو پھر اس کو نہیں کہنا چاہیے حلیم۔ ہم نے کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ جب اس کو کہیں کہ علیم کہیں، علیم، الف سے علیم۔ میں نے کہا علیم اگر کہہ کر کے آپ کھاؤ گے نا تو پیٹ میں بہت درد اٹھے گا، اس لیے کہ علیم کی معنی اور علیم کی میننگ ہی یہ ہے تکلیف پہنچانے والا۔ عذاب علیم نہیں قرآن شریف کے اندر آیا؟ علیم، علیم کے معنی تکلیف دینے والا۔ تو حلیم کو علیم سمجھ کے کھاؤ گے نا تو صرف پیٹ میں درد ہی درد ہوگا۔ آپ نے حلیم کو علیم کیوں کیا؟ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حلیم اللہ کا نام ہے۔ جب اللہ کا نام حلیم ہے تو پھر اس کو جو ہم بناتے ہیں چولہے کے اوپر، اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، بے ادبی ہے یہ۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا نام سمجھ کے اس کو نہیں کہتا ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں کہتا نا کہ اللہ کا نام سمجھ کے معاذ اللہ کہہ رہا ہے اس کو۔ ایک نام دیا گیا ہے اس کو حلیم کا۔ حلیم کے معنی یہاں وہ نہیں ہے جو اللہ کا نام ہے۔ حلیم کے معنی اصل میں اردو میں کہتے ہیں نرم، پتلا، جو جلدی ہی ہضم ہو جائے، اس کو حلیم کہتے ہیں، نرم کو، جس میں کچھ نرمی، تو کیونکہ اس کو رات بھر گھونٹا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نرم اور ملائم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو حلیم کہتے ہیں۔ نرم ہو گیا، ملائم ہو گیا، یا اس نے رات بھر گھونٹا برداشت کیا ہے اور حلیم برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو حلیم کہہ دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ کا نام حلیم ہے اور آپ اس کو بھی حلیم کہیں گے، تو اس کے میں آپ کو اپنے طور سے دو جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے، ولی اللہ کا نام ہے، ولی اللہ اور ولی الشیطان دونوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ اس سے اور ظاہر مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، آپ یا میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ زندہ ہیں۔ اس سے ابھی 2-4 دن پہلے ایک چیپٹر آیا تھا، آیت کریمہ اس کے اندر آیا تھا، یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندے کو نکالتا ہے مردار سے، اور ہم نے تقریر بھی کی تھی اور مثال پیش کی گئی تھی، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، زندے کو مردہ سے نکالتا ہے۔ زندہ مرغی، مردہ انڈا، تو زندہ کسے کہا گیا؟ مرغی کو، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے۔ تو حی، آپ عربی میں زندہ کو کہتے ہیں حی، کیا کہتے ہیں؟ حی۔ اگر میں آپ سے کہوں کیا آپ حی ہیں، هل انت حی، کیا آپ حی ہیں، آپ کہیں گے نام ہاں میں حی ہوں، زندہ ہوں میں۔ اس لیے کہ دو ہی لفظ ہیں، حی یا میت، زندہ یا مردہ۔ ہم یا آپ مردہ تو نہیں ہیں، زندہ ہے نا۔ اور قرآن عظیم نے ہر چیز کو، ایک جگہ فرمایا گیا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، ساری چیزیں اس میں آ گئیں، ہر چیز کو ہم نے، زندہ چیز کو۔ اب یہ چلنے پھرنے والے جتنے بھی جانور ہیں سب حی ہیں، ہم حی ہیں، آپ حی ہیں، یعنی کہ زندہ ہیں۔ اور جب تفسیرات کے اندر بیان فرمایا گیا حی سے مراد کہ ہر، جیسے مثال کے طور پر جو بھی انڈا پیدا ہوتا ہے مردہ ہے اور زندہ سے نکلتا ہے، تو یہ مرغی حی ہے، بطخ حی ہے، کبوتر حی ہے۔ اور حی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی القیوم، آیت الکرسی کے اندر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو حی بتائیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ نہیں؟ اور حی ہم بھی ہیں، حی آپ بھی ہیں، حی جو بھی زندہ ہے وہ حی ہے وہ۔ تو یہ نہیں کہ آپ مرغی کو اگر حی کہیں
تو کہیں گے نہیں نہیں بھائی اس کو حی نہیں کہنا چاہیے، اس نے کہ حی تو اللہ کا نام ہے، یہ درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، اس نے کہ اس کے معنی زندہ، اور وہ زندہ ہے، اور حی کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے احادیث کے اندر بھی اور کتابوں کے اندر بھی۔ تو جیسے کہ غیر اللہ کو حی کہنا، اللہ کے کچھ نام مخصوص ہیں، اللہ کے ساتھ ہی اس کا استعمال کرنا جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، جیسے رحیم ہے، کریم ہے، آپ اردو میں بولتے ہیں بڑا کریم انسان ہے یار، کرم کرنے والا، کریم اللہ کا نام ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بڑا رحیم ہے، رحیم نہیں رحم کرنے والا، یہ وہ نام ہے کہ جو غیر اللہ کے اوپر اس کا اطلاق درست ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر قیوم ہے، قیوم کسی اور کو نہیں کہا جاتا، مثال کے طور پر رحمان ہے، کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا، مثال کے طور پر اللہ، اس کا اطلاق تو کسی اور کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ کے ناموں پہ جس کے بھی نام ہیں، اس لیے خاص طور سے احتیاط کرنی چاہیے کہ عبد لگانا چاہیے، عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الغفار وغیرہ وغیرہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اگر کسی نے حلیم کو حلیم ہا کے ساتھ کہہ بھی دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اور وہ اللہ کے نام کا تصور کر کے کوئی بھی نہیں کہتا ہے، وہ صرف یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام رکھنے والوں نے یہی رکھا ہے۔ اب کوئی بچنا چاہے تو وہ اس کی اپنی طبیعت ہے۔ عرض یہ کرتا تھا کہ ولی اللہ اور ولی الشیطان دو طرح کے ذکر قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے گئے۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان آپ کو بتائی گئی، اس کے تعریفات آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، اور اس کی تعریفات خود قرآن مجید نے کی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے۔ یہ اللہ کے سارے ولی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے ولی کو رب تبارک و تعالی قدرت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، اور خاص طور سے وہ اولیاء کرام جو قبر میں رہ کر کے تصرف کرتے ہیں۔ ہمارے بعض بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 اولیاء کرام ایسے ہیں، ابھی بھی 4 اولیاء کرام ایسے ہیں گروہ اولیاء کے اندر کہ جو قبر میں رہ کر کے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، جیسے زندہ کرتا ہے ویسے ہی وہ قبروں کے اندر رہ کر کے کیا کرتے ہیں۔ اور ان 4 میں سے ایک نام ہمارے اور آپ کے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا ہے کہ جس طرح سے وہ تصرف دنیا میں رہ کے کیا کرتے تھے، آج قبر میں رہ کر کے بھی اسی طرح سے تصرف کرتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاتھ بڑھائیں تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو باہر نکال کر کے لے آئیں۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا معتبر نہیں ہے۔ ارے بھائی معتبر کیا، جس کے ساتھ ہوا خود ان کا مزار پاک پاکستان کے اندر موجود ہے، گجرات، پنجاب، پاکستان کے اندر۔ حضرت شاہ سید کبیر الدین دولہا گجراتی علیہ رحمت و رضوان، اگر یہاں کوئی پاکستانی بھائی بیٹھے ہوں ان کو شاید ممکن ہے، گجرات پاکستان کے اندر دولہا گجراتی علیہ رحمت سید کبیر الدین علیہ رحمت و رضوان، یہ وہی ہیں کہ جن کے نیا کو یا جن کے بارات کو نکال کر کے غوث اعظم نے 12 سال کے بعد باہر نکالا تھا۔ یہ جا رہے تھے دریا کے اوپر، یہ خود بھی ڈوب گئے، سید صاحب تھے، ان کی پوری بارات ڈوب گئی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوا، مائی صاحبہ کے کہنے سے، ان کے گڑ گڑانے کی وجہ سے دعا فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کی دعا سے حضرت سید کبیر الدین دولہا گجراتی علیہ رحمت و رضوان کو 12 سال کے بعد میں ان کی پوری بارات کے باہر زندہ نکال دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا عظیمہ سے آج ان کا مزار پاک وہ رہے، کتنے مدت تک رہے۔ یہ جو سلسلہ معمریہ ہے نا، جو حضرت مخدوم پاک سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد مختار شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان تک پہنچا، یہ سلسلہ معمریہ کے اندر وہ آتے ہیں سید دولہا گجراتی علیہ رحمت، ان میں یہ صرف 7 واسطے ہیں، حالانکہ غوث پاک کا زمانہ کتنا دور ہے،
لیکن یہ اس کے اندر صرف 7 واسطے ہیں، صرف 7 لوگ ہیں، اور 7 لوگوں تک یہ غوث اعظم تک پہنچ جاتا ہے واسطہ، کیونکہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوئی ہیں۔ یہ حضرت شاہ دولہ گجراتی علیہ رحمہ، ان کی بھی 400-500 سال عمر شریف ہوئی ہے۔ حضرت منور شاہ منور دولت الہ آبادی علیہ رحمت و رضوان، ان کی بھی 350-400 سال عمر شریف ہوئی ہے۔ حضرت ملا آخوند علیہ رحمہ، جن کا مزار شریف رامپور یوپی کے اندر ہے، ان کی عمر شریف بھی 350-400 سال کی ہوئی ہے۔ تو کیونکہ یہ جتنے بھی عمر والے ہیں 350 سال، 400 سال، 500 سال، اس لیے صرف یہ 7 لوگ بیچ میں آتے ہیں اور یہ سلسلہ حضرت غوث پاک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اندر حضرت شاہ سید کبیر الدین دولہ گجراتی علیہ رحمت و رضوان بھی ہیں، جن کا مزار پاک گجرات، پنجاب، پاکستان کے اندر آج بھی موجود ہے، جن کے مزار کے چوہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں پر جاتا ہے اور کہتا ہے میرا پہلا بچہ، پہچانا آپ نے؟ اب پہچانا، ان کو پہچان آئی۔ جن کے یہاں پر بچہ نہیں ہوتا ہے تو وہ یہ منت مانتی ہے جا کر کے میرے یہاں جو بھی پہلا بچہ پیدا ہوگا میں ان کی نظر کر دوں گی۔ اور الحمدللہ جس کے سالوں سال بچے پیدا نہیں ہوئے ہیں، منت ماننے کے بعد اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، چوہے جیسی شکل کا ہوتا ہے، پہلا بچہ چوہے جیسی شکل کا ہوتا ہے، اور اس کو وہاں رکھنا ہے ہی۔ ابھی جب کبھی کسی کا جانا ہو تو دیکھنا ان کے مزار کے آس پاس جتنے بھی اس طرح کے لوگ ملیں گے نا، سب کی ایک جیسی شکلیں ہوتی ہیں۔ میں تو کبھی نہیں گیا ہوں، میں لوگوں سے سنا ہے جو وہاں پر گئے ہیں اور کتابوں میں پڑھا ہے، ایک جیسی شکل ہوتی ہے اور تھوڑی سی چوہے جیسی ملتی ہوئی ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا منہ باہر کو نکلا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے بالکل صحیح و سالم پیدا ہوتی ہے، بالکل صحیح سالم، پہلا بچہ صرف ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کو رب تبارک و تعالی اپنی طرف سے قدرت عطا فرماتا ہے، صلاحیت عطا فرماتا ہے، کرنے والا وہی ہے، لیکن یہ اولیاء کرام خدا کی رحمتوں کے دروازے ہوا کرتے ہیں، رحمت اسی کی ہے مگر ان کے دروازے سے ملا کرتی ہے۔ کانوا یتقون لهم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزنک قولهم ان العزۃ للہ جمیعا، اور اے حبیب ان کی بات تم کو رنجیدہ خاطر نہ کرے، بے شک ساری عزتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ هو السمیع علیم، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سنتے ہو بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمینوں میں ہیں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کس چیز کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی۔ وانہم الا یخرصون، اور وہ تو صرف اندازہ کرتے ہیں یا وہ صرف گونگے اور بہرے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور احکام قرآن اور فیضان قرآن سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب